السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ چیپٹر نمبر 5 کھیل کی بے رحم دنیا ہے۔ کھیل کی دنیا بے رحم ہوتی ہے۔ ماں جب تک زندہ تھی میں رحم کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ اگر آپ دشمن ٹیم کا کام تمام نہ کریں گے تو وہ آپ کا بھرکس نکال کے رکھ دے گی۔ کھیل کے میدان میں نے کبھی کسی مخالف پہ ترس کھایا، نہ ہی اپنے لیے رحم کی کبھی آرزو کی۔ اگر بے رحم قاتل جیسی جبلت موجود نہ ہو تو آدمی چوٹی کا کھلاڑی کبھی نہیں بن سکتا۔ جب بھی اپنے معاشرے کے محروم طبقے سے واسطہ پڑا تو میں اپنے اسی ذہنی میلان کا مظاہرہ کرتا۔ ترس کھانے کی بجائے اکثر میں سخت گیر ہی تھا۔ میں سوچتا یہ لوگ اس لیے غریب ہیں کہ کاہل ہیں اور محنت سے جی چراتے ہیں۔ ہماری اشرافیہ کی غالب اکثریت کا غریبوں کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ مغربی دنیا کمزور ملکوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتی ہے۔ اسپتال کے تجربے نے میرا انداز فکر بدل کے رکھ دیا اور میں نے اپنے وطن کے عام لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ عام پاکستانیوں کی صلاحیت اور قوت کا ادراک مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف اپنے تعصبات پہ قابو پا سکا بلکہ مفلسوں اور محتاجوں کے بارے میں بھی میرا انداز فکر بدلنے لگا۔ راستے روشن ہونے لگے۔ انہی مشاہدات سے میں اس فیصلے تک پہنچا کہ مجھے سیاسی طور پہ پاکستانی عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب میں محسوس کرنے لگا کہ تبدیلی کی مخالف قوتوں کا چیلنج کرنا ہوگا اور عام آدمی کو تحفظ دینے کے لیے جان فشانی سے جدوجہد درکار ہے۔ عام پاکستانی کے ساتھ موروثی سیاست دانوں نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ دن رات میں یہی سوچتا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں سیاست میں داخل ہونے والا تھا۔ 1984 میں وفات سے قبل میری ماں اذیت کے دن جیتی رہی۔ میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے ایک دن میو ہسپتال گیا۔ میں کمرہ انتظار میں تھا جب ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ بہت بے چینی تھی، تکلیف سے ستا ہوا چہرہ۔ یہ تاثر میرے لیے عجیب بہرحال نہ تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے میرے والد، میری بہنیں اور خود میں اسی حال سے دوچار تھے۔ بوڑھا آدمی کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسرے میں کچھ دوائیں۔ چونکہ وہ خود نہ پڑھ سکتا تھا لہٰذا اس نے سب چیزیں ڈاکٹر کے نائب کو تھما دی کہ جانچ لے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک دوا کم ہے۔ کتنے میں آئے گی؟ رنجیدہ آدمی نے پوچھا۔ قیمت بتائی گئی تو اداس چہرے پہ مایوسی اور ناامیدی گہری ہو گئی۔ کچھ کہے بغیر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ نوشہرہ کا یہ پشتون بزرگ اپنے کینسر میں مبتلا بھائی کو یہاں علاج کے لیے لایا ہے۔ اسپتال میں کوئی بستر خالی نہیں اس لیے برآمدے میں پڑا ہے۔ بوڑھا قریب ہی ایک زیر تعمیر عمارت میں محنت مزدوری کرتا ہے اور باقی وقت اپنے بھائی کی دیکھ بھال۔ میو ہسپتال میں علاج مفت ہونا چاہیے کہ سرکاری ہسپتال ہے مگر مریضوں کو دوائیں اکثر اپنی جیب سے خریدنا پڑتی ہیں۔ میں والدہ کو علاج کے لیے لندن لے گیا تو پتہ چلا کہ کینسر کا علاج کس قدر مہنگا ہے، حتیٰ کہ معرفین سے بنائی گئی درد کش دوائیں دستیاب ہی نہ تھیں۔ اگر مل جاتی تو بے حد گراں۔ 6 ماہ سے 2 سال تک علاج ہوتا رہا۔ اب تو خیر یہ ممکن ہو چکا کہ کینسر کا مریض درد کے بغیر موت کی گہری تاریکی میں ڈوب جائے۔ ان دنوں مگر پاکستان میں کینسر کی تکلیف سے نمٹ لینے کا تصور ہی موجود نہ تھا۔ ایک میں اور میرا خاندان تھا، تمام تر وسائل اور تعلقات کے باوجود گہری مایوسی کی کیفیت سے دوچار تھے۔ پھر اس غریب آدمی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ماں کی علالت کے دنوں میں مسلسل اسی ایک بات پہ میں سوچتا رہا۔ بوڑھے پشتون کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ ماں کو میں برطانیہ لے کر گیا تو انکشاف ہوا کہ مرض کی جس نوعیت میں وہ مبتلا تھیں بر وقت اگر تشخیص ہو جاتی تو شافی علاج ممکن تھا۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے۔ جو بھی اس تجربے سے گزرا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دولت کی فراوانی کے باوجود مریض اور اس کے پیاروں پہ کیا گزرتی ہے۔ ملک سے بہت دور جب آپ اپنے خاندانوں کے گھنے سائے سے محروم ہوں اور مہینے محروم رہیں تو مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کینسر ہسپتال بناؤں گا جہاں علاج کے اخراجات کی فکر مفلس مریض کے لواحقین کو فکر نہ رکھے اور دولت مند بھی وطن سے دور جا پڑنے پہ مجبور نہ ہوں۔ بالکل مجھے معلوم نہ تھا کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں کینسر اسپتال کا قیام کتنا مشکل ہوگا، خاص طور پہ اس لیے بھی یہ کام تنہا کرنا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنا شروع کی تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت پنجاب نے 1980 کی دہائی میں ایک کینسر اسپتال قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ رقم مختص کرنے کے باوجود منصوبے کو ناقابل عمل قرار دیا گیا۔ اول تو ہسپتال پر بہت بڑی رقم خرچ ہونا تھی، پھر اسے چلانا اور بھی مہنگا پڑے گا۔ ان دنوں پاکستان میں اس مرض کے صرف 2-3 معالج ہی موجود تھے۔ وہ شرمناک حد تک قلیل سرکاری تنخواہ پہ کام کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ بہت مہنگے طبی آلات کی ضرورت تھی۔ پاکستان میں ایسے انجینئرز بھی بہت کم تھے جو خرابی کی صورت میں ان مشینوں کی مرمت کر سکیں۔ کرکٹ میں یوں بری طرح مبتلا تھا کہ بہت دن میں اس خیال پہ یکسو نہ رہ سکا۔ 1987 کے بعد میں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ منصوبے کو کس طرح عملی شکل دی جائے۔ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، خاص طور پہ ڈاکٹروں سے، انہوں نے میری حوصلہ افزائی نہ کی۔ میں شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ عین ممکن تھا منصوبہ ملتوی ہوتا چلا جاتا۔ جب میرے ایک کزن قمر خان نے 1988 میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران چندہ جمع کرنے کے لیے عشائیہ کا اہتمام کر ڈالا۔
अपनी नौयत की ये पहली तकरीब थी। $20,000 जमा हो गए। अब हम आगे ही आगे बढ़ते चले गए। पाकिस्तान लौटा तो मैंने एक ट्रस्ट और बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया। फलाही इदारों के लिए खिदमत का वसी तजर्बा रखने वाले वकील परवेज़ हसन और मारूफ कारोबारी शख्सियत रज़ाक दाऊद हमारे साथ शरीक हो गए, तमाम तर तवानाई के साथ मसरूफ़ अमल। मेरे दोस्त आशिक कुरैशी और असमत अली भी इस बोर्ड में शामिल हुए। अफसोस के बाद जाऊसी अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। अंदरूनी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कारोबारी हस्ती बाबर अली और बाद अज़ां मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना बनने वाले शौकत तरीन भी मंसूबे का हिस्सा बने। मेरे वालिद उस बोर्ड के चेयरमैन थे। मैंने लाहौर में एक इजलास मुनक्किद किया। मुल्क भर से चोटी के 20 डॉक्टरों को मदऊ किया ताकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर को बताएं कि मंसूबे पर मज़ीद पेशरफ्त किस तरह मुमकिन बनाई जाए। 20 में से 19 डॉक्टरों ने राय दी कि ये सिरे से काबिल अमल ही नहीं। जिसने कहा था काबिल अमल है, वो बोला इस बात का मगर कोई इम्कान नहीं कि गरीबों को मुफ्त इलाज मैसर आए, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। उस इजलास के बाद हम सब बददिली का शिकार थे। समझ में ना आता था कि सूरत हाल से निमटा कैसे जाए। मंसूबों को मैं हैराबाद न कह सकता था। एक तो मैं ऐलान कर चुका था, सानियन कुछ एहतियात भी वसूल कर लिए थे। मेरे कज़न जावेद बर्की का मशवरा ये था कि मैं अपनी माँ के नाम पे एक बड़ी डिस्पेंसरी बना दूँ और अस्पताल का ख़याल दिल से निकाल फेंकूँ। मेरी बहनें मेरे लिए बहुत परेशान थीं। उनका ख़याल ये था कि मेरी तमाम तर इज़्ज़त और सारा एतबार खाक में मिल जाएगा। जो तोकीर क्रिकेट से मैंने कमाई है, अस्पताल में गँवा दूँगा, मगर अब बहुत देर हो गई थी। चाहता भी तो दस्तबरदार ना हो सकता था। लोगों से लिया हुआ चंदा किस तरह मैं वापस करता? ठीक उसी वक्त मायूसी की उस काले दश्त में अचानक एक शम्मा जल उठी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डॉक्टर्स के साथ एक मुलाकात में चिराग रोशन हुआ। रोशन रहा और फिर रोशन तर होता गया। मदद का उन्होंने वादा किया और इस वादे ने मुझे हौसला दिया कि क्रिकेट की मसरूफियात कम करके सारी तवज्जो अस्पताल में मकरूज कर दूँ। मैंने एक अपना दफ्तर कायम किया। ये मेरे दोस्त उम्र फारूक गोल्डी ने मुझे मुफ्त फराहम किया था। उसी दफ्तर में अस्पताल का पहला मुलाजिम भर्ती किया गया। आगाज़कार मेरे अंदर वैसा जुनून न था जो कभी क्रिकेट के लिए जागता रहता और फ़तह हासिल करने की उमंग के साथ मुझे बेदार रखता था। गरीबों के लिए अस्पताल में बनाना तो चाहता था, लेकिन ये तहरीक मेरे अंदर तूफ़ान न बनती थी। एक अज़ीम ज़िम्मेदारी अंजाम देने का वैसा शदीद एहसास न था जो होना चाहिए। बस एक इख़लाक़ी फ़र्ज़ जिसकी जड़ें खुद पे गुज़री, बेपनाह अज़ियत और तोड़ कर रख देने वाले दर्दनाक लम्हात की यादों में बेबस थीं। वो जानलेवा कैफ़ियत जो म्यूँ अस्पताल के कमरे इंतज़ार में बूढ़े पश्तून को देखकर मुझ पे तारी हुई थी। कभी ये एहसास मुझे तहरीक देता कि पाकिस्तान में अगर एक कैंसर अस्पताल होता तो मेरी माँ की जान मुमकिन है बच गई होती। इंसानों की खिदमत के लिए मेरा तसव्वुर भी बहुत महदूद था। मेरी माँ हर साल क्रिकेट से हासिल होने वाली आमदन का एक हिस्सा मुझसे लेकर गरीबों को दे दिया करती कि ये ज़कात है। उनकी वफ़ात के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। 1987 में बाज़ार हिस्स में जब बर्बाद हुआ तो मेरी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। रूहानियत की जाने मेरे सफ़र का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। एक ख़याल मुझ पे तारी हो गया। शायद उस बात की मुझे सज़ा मिली कि मैंने अपनी दौलत को आलूदा रखा, ज़कात से उजला न किया। तब मैं ईमान और अक़ीदे के तहत ज़कात न देता था, बाद में बात दूसरी हो गई। मैंने पाकिस्तान की आम लोगों की फ़याज़ी के साथ ख़ैरात करते देखा तो मेरा ईमान रासिख़ होने लगा। ये बात समझ में आने लगी कि मुफ़लिसों और मोहताजों की मदद पसंद-नापसंद की बात नहीं, बल्कि फ़र्ज़ है, बिल्कुल बुनियादी फ़र्ज़। जितने ज़्यादा लोगों ने अस्पताल के मंसूबे का तमस्खर उड़ाया, उतना ही मेरा अज़्म पुख्ता होता गया। उन्हें बहरहाल गलत साबित करना था। हमेशा से मैं एक ज़िद्दी आदमी था। उसी ज़िद ने क्रिकेट के मैदान में मेरी मदद की। हाल तो वरना मेरा ये था कि पहले ही टेस्ट मैच के बाद टीम से निकाल दिया गया और कहा गया कि मेरा पहला मैच ही आखिरी है। मुझ पे बेपनाह बोझ था। बार-बार मुझे बताया जाता कि ये अस्पताल सफ़ेद हाथ ही होगा। बाज़ ने कहा कि भाई, इस मुल्क में तो आम इलाज की सहूलत दस्तयाब नहीं और तुम चले हो बैनुल अक़वामी मयार का मंसूबा मुकम्मल करने। मैं पूछता, फिर उन गरीब लोगों का क्या बनेगा जिन्हें कैंसर का मुज़ी मर्ज़ लाहक हो जाता है? जवाब ये होता, हर एक को मरना है, किसी भी सूरत जब मौत आ ले। एक दिन मिलने वालों में से एक ने चंद दोस्तों की मौजूदगी में ये कहा, सस्ती शोहरत हासिल करने में लगे हो, जिस तरह के मशहूर लोग खबरों में ज़िंदा रहने के लिए खैराती इदारों को चंदा दिया करते हैं। मैं उसे मारने लगा। ये हमारी इशराफिया का मिजाज है। उनमें से कुछ ऐसा ही रवैया रखते हैं। पस्ती की आखिरी हद तक पहुंचे हुए इखलाकी तौर पे दीवालिया लोग। वो किसी मगरबी शख्सियत का जिक्र करेंगे और एक अजीब सहरज़दा कैफियत में करते ही चले जाएंगे। अगर आप उन लोगों की उनकी खिदमत करने की बात करें और आपके लहजे में कुछ ख्वाहिश की शिद्दत पैदा हो जाए तो वो आपको घसीट कर नीचे लाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जहाँ सदियों से खुद वो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ कि मैं खुद पे काबू न रख सका जब इंग्लैंड में मुझे मेरे मकसद से भटकाने वाले एक शख्स से मेरा वास्ता पड़ा। ये लंदन का शेज़ान रेस्टोरेंट था जहाँ मैं पाकिस्तानी डॉक्टरों से मिलने गया। उन्होंने मुझसे अस्पताल के बारे में तकनीकी सवालात पूछना शुरू किए।
پھر ان میں سے ایک منصوبے کا مذاق اڑانے لگا۔ تکنیکی سوالوں کے حوالے سے طبی معلومات پہ اس نے میری کم علمی کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ بتایا کہ میرا یہ میدان نہیں اور میں ناکام رہوں گا، نیک نامی خاک میں مل جائے گی۔ اس قدر غصہ مجھے آیا کہ کھانا کھائے بغیر اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کرنے میں جایا کرتا، لیکن زیادہ تر ماہرین کو میں نے منطق پرست پایا۔ یہ لوگ نام نہاد عملیات پسندی، آئینی عملیات پسندی کے حصار میں جیتے ہیں۔ اب تو ہمیشہ سے ایک خواب دیکھنے والا ہوں۔ میری جدوجہد نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ ہار نہ مانیں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ہسپتال کا تصور اب بھی مبہم تھا۔ رضاکار ڈاکٹر ہماری مدد کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے اتنے بڑے منصوبے کے لیے درکار تجربہ ان کے پاس بھی نہ تھا۔ اس دوران ایک نمائشی کرکٹ میچ کے لیے میں نیو یارک گیا۔ میری ملاقات توصیف احمد نامی کینسر کے ایک ممتاز پاکستانی ماہر سے ہوئی۔ میں نے ان سے درپیش مشکلات پر بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسے پاکستانی ڈاکٹرز کو جانتے ہیں جو عظیم منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جس آدمی کا اس نے نام لیا، اتفاق سے وہ میری ماں کا سب سے چہیتا بھانجا نوشیروان برکی تھا۔ نوشیروان سے بات کی تو وہ آمادہ ہو گیا۔ تمام تر معاملات کار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب میں نے اپنی پوری توانائی عطیات جمع کرنے پہ مرکوز کر دی۔ ایک بڑا بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے شوکت خانم ہسپتال کے قیام میں ایثار کیا، لیکن اس میں رتی برابر شبہ نہ ہونا چاہیے کہ باہمت نوشیروان کا کردار کلیدی تھا۔ اگر فیصلہ کن موڑ پہ میری ملاقات اس سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج بھی میں انجان راستوں پہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا۔ بورڈ کے سامنے اس کی پہلے ہی مفصل تجزیاتی گفتگو کے بعد ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آخرکار ایک ایسا شخص موجود تھا جو سب کچھ جانتا تھا، جو جانتا تھا ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے کے آرزومند ہیں۔ اس نے ہمیں اعتماد پیدا کیا کہ ایک دن ہمارا خواب سچا ہو جائے گا، حقیقت کا روپ دھارے گا۔ نوشیروان کوئی معمولی معالج نہیں، وہ نہ صرف ایک غیر معمولی پنومولوجسٹ ہے بلکہ اس کا غیر معمولی دماغ ہر وقت صحت سے متعلق پورے نظام پر ہر پہلو سے متجسس رہتا ہے۔ یہ اس کی ایک موزوں چیلنج تھا۔ کینٹکی یونیورسٹی ہسپتال کی اس پروفیسر نے وہیں امریکہ میں بیٹھے بیٹھے ماہرین کے انتخاب سے لے کر عملے کے چناؤ تک سارے کام کی منصوبہ بندی کی۔ امریکہ میں اپنے تعلقات برت کر مناسب ترین قیمت پر اعلیٰ معیار کے بہترین آلات کی خریداری کا بندوبست کیا۔ ماں کی وفات کے بعد اللہ کی طرف میرے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ ابھی تک مگر زندگی بسر کرنے کا میرا طریقہ خود پسندی پر مبنی تھا۔ پھر اسپتال اور میرا ایمان ایک ساتھ تکمیل کے مراحل طے کرنے لگے۔ اس ادارے نے اللہ پر میری یقین کا آخری حد تک امتحان لیا اور ہر اگلے مرحلے میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مزید پختہ بھی کیا۔ میری ایمان ہی نے ہسپتال کی تکمیل میں میری مدد کی۔ ان در و دیوار سے ایسی محبت مجھے ہو گئی کہ اب ہم لازم و ملزوم تھے۔ رفتہ رفتہ بدتریج اللہ کے وجود پہ تمام شکوک میرے دل سے رخصت ہوئے۔ یقین پختہ ہونے لگا اور اس کے ساتھ یہ احساس بھی کہ اللہ کو کامیابی منظور تھی، وگرنہ میری اور اس ناتجربہ کار ٹیم کی غلطیوں نے یہ منصوبہ ڈبو دیا ہوتا۔ کتنی مواقع آئے جب مایوسی کی گھٹائیں چھا گئیں، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح سورج نکلتا اور نور ہر سو پھیل جاتا۔ 3.5 برس کی ریکارڈ مدت میں جب یہ ہسپتال مکمل ہو گیا تو تکبر کی بجائے اللہ نے میرے اندر عز و انکسار پیدا کیا۔ میں حیران اور ششت کھڑا تھا، اپنے پروردگار کا بے حد شکر گزار۔ ہمیشہ میں نے یہی چاہا کہ اپنے اخراجات اپنی آمدن تک محدود رکھوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں والدین سے طلب کرنے میں تعامل نہیں ہوتا، مگر مجھے اپنے والد سے پیسے مانگنے پہ الجھن محسوس ہوتی۔ اب ایک اور مرحلہ تھا، مجھے اپنا انداز فکر بدلنا تھا۔ پیسے کم پڑے تو اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ میں باہر نکلوں اور دستے سوال دراز کروں۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین کام تھا۔ اس احساس کو میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے وہ لمحات کس قدر اذیت ناک ہوتے جب کوئی مالدار مجھے انتظار میں بٹھائے رکھتا۔ ان میں ایسے بھی تھے جو مجھے متکبر جان کر دانستہ میری توہین کرتے۔ بہت سے دعوت نامے موصول ہوتے، لیکن بہت سوچ سمجھ کر مجھے انتخاب کرنا ہوتا۔ میں ایسے دعوت نامے اکثر مسترد کر دیتا جو مشہور شخصیات کی قربت حاصل کرنے کے آرزو مند بھیجتے۔ عمر بھر انہوں نے دولت سمیٹی، اب وہ تحسین کے خواہش مند تھے۔ میں ایسا وقت آن پڑا کہ اس طرح کی مخلوق سے بھی مجھے بات کرنا پڑی۔ میڈیا بھی ماضی کا حساب بے باک کرنے پہ تلا تھا۔ کھلاڑی کی حیثیت سے پریس کو میری ضرورت تھی، مجھے اس کی نہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے میں آزاد تھا کہ کس سے بات کروں اور کس سے نہ کروں۔ اگر کوئی غیر ذمہ دار یا جاہریت پہ تلا ہوا نجات پانے میں کوئی مشکل نہ پیش آتی، اب میں ان سب کو راضی رکھنے پہ مجبور تھا۔ میرے خلاف ایک کالم کا مطلب تھا شوکت خانم ہسپتال کے لیے عطیات میں کچھ نہ کچھ کمی، اور یہ بات مجھے گوارا نہ تھی۔ اپنے مقصد کے لیے بعض اخبار نویسیوں کے ساتھ مجھے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑا، گاہی یہ اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ نیک مقصد کے لیے میں بچوں کے پاس گیا۔ وہ آزاد روحیں جو تعصبات اور منفی جذبات سے پاک ہوتی ہیں، وہی میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت سے پیش آئے۔ ایک مسئلہ بھی مگر درپیش تھا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے۔
میں ان لوگوں میں سے تھا جو بچوں کی غربت میں حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی میں گھر پہ ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو مجھ سے ملوانے ہمارے ہاں آیا کرتے۔ ان کا سامنا کرنے سے میں اس قدر گھبراتا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ اپنی بہن سے میں التجا کرتا، ان سے کہہ دو عمران گھر پہ نہیں۔ میری ماں بیچاری بچوں سے بے پناہ پیار کرتی تھیں، میری سرکت سے وہ نالاں رہتی اور مجھے ان سے ملنے کا حکم دیتی۔ سب بدل گیا، اب وہ سب کچھ خیال و خواب ہیں۔ اب میں 2 بچوں کا باپ ہوں، ان کی رفاقت سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے آسودہ نہیں کرتی۔ 1990 میں آغاز کار سے 1.5 برس بعد عطیات جمع کرنے کی مہم غیر مؤثر ہونے لگی۔ اپنے تجربات اور مشاہدے سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ 100 روپے جمع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 10 روپے حاصل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور آخر 10 سب سے آسان۔ فنڈ حاصل کرنے کے لیے بار بار میں ان لوگوں کے پاس جاتا جو پہلے ہی اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ وہ اسپتال کا نام سننے تک کے روادار نہ تھے، میں جیسے ایک بند گلی میں تھا۔ مناسب رقم کے بغیر ہم کام شروع ہی نہ کر سکتے تھے۔ اس بحران میں ایک دوست نے مشورہ دیا، کیونکہ بچے تمہارے سب سے بڑے مداح ہیں، لہٰذا اسکولوں میں جا کر انہیں عطیات جمع کرنے پہ آمادہ کرو۔ اس خیال نے مجھے پریشان کیا۔ اس کے بالکل برعکس میری بہن علیمہ کو یہ بات بہت پسند آئی، جو خود بھی اس خواب کا حصہ بن گئی تھی۔ 1 ماہ کے اندر اندر اس نے پاکستانی بچوں کے ذریعے عطیات کی مجوزہ مہم کو حتمی شکل دے دی۔ اب یہ تھا کہ ملک بھر کے اسکولوں میں جا کر مجھے بچوں کو آمادہ کرنا تھا کہ وہ عطیات جمع کرنے والی ٹیم کا حصہ بنے۔ ہم نے انہیں عمران ٹائیگرز کا نام دیا۔ صرف میرے قریبی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے مزاج کے کس قدر خلاف تھا۔ فکر مجھے یہ لاحق تھی کہ میرا مذاق اڑے گا، بچے مجھ پہ ہنسیں گے۔ وہ صبح میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا جب پہلی بار لاہور میں ایک اسکول کے بچوں سے خطاب کیا۔ گھر سے جب میں روانہ ہوا تو تناؤ کا شکار تھا، راستے میں ایک ڈرائیور سے جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے اس روز اپنی زندگی میں شاید سب سے زیادہ برے طریقے سے گاڑی چلائی تھی۔ پسینے سے شرابور، بے ڈھنگے انداز میں شرما رہا تھا، بچے دبے دبے ہنسنے لگے۔ ہم نے اپنی مہم کا آغاز نجی اسکولوں سے کیا، لیکن جلد ہی سرکاری ادارے بھی اس مہم میں شامل ہونے کا مطالبہ کرنے لگے۔ پورے 2 مہینے ہر روز 5 اسکولوں میں جا کر بچوں سے بات کرتا، انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ان کے وطن میں کینسر اسپتال بنانے کی ضرورت کتنی شدید ہے۔ ہر بار اسکول اسمبلی میں بچوں سے بات کرنے کے لیے مجھے اپنی ہمت بندھانا پڑتی۔ آغاز کار یہ بات میرے لیے تماشیوں سے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں کسی برق رفتار بولر کا سامنا کرنے سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل تھی۔ اس مہم کے نتیجے مگر ملک کے ایک چھوٹے سے انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بچوں نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان میں ایسی کامیاب مہم کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ کم سن لڑکے اور لڑکیاں والدین اور رشتہ داروں کے پیچھے پڑے رہتے کہ اسپتال کے لیے پیسے دو، پیسے دو۔ چوراہوں پہ رکی گاڑیوں سے وہ چندہ جمع کرتے یا ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ جو بچہ ایک خاص حد تک زیادہ عطیات جمع کرتا، میرا دستخط شدہ بیٹ انعام کے طور پہ اسے ملتا۔ پاکستانی معاشرہ وہ ہے جہاں بچوں سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے لیڈر سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ ایک زندہ معاشرہ ہے اور زندہ تر ہونے کے لیے بےتاب عطیات کے لیے ہم نے ایک بالکل صحیح طریقے کا انتخاب کیا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہا ہوتا اور بچوں کی نظر مجھ پہ پڑتی تو وہ اپنے والدین سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگتے۔ ٹلتے ہی نہ تھے جب تک کچھ نہ کچھ وصول کر کے میرے حوالے نہ کر دیتے۔ یہ ایک مختلف معاشرہ ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے برعکس پاکستانی بچے ہر جگہ جاتے ہیں، ہوٹل، تقریبات، شادی بیاہ میں، ہر کہیں۔ یہی اچھی زندگی ہے کہ تمام امور خاندان کے گرد گھوما کریں۔ بہت بڑی رقوم جمع ہوئیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ بچوں نے اپنی تگ و دو سے بیداری کی ایک لہر دوڑا دی۔ ان کے معصوم چہروں پہ ایک سوال لکھا تھا، اتنے بڑے ملک میں ایک بھی کینسر کا ہسپتال کیوں نہیں ہے؟ اس تحریک کی کامیابی غیر معمولی تھی، اول اول جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ آتی۔ ہم اس قابل ہوئے کہ ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کر سکیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں میں جاتا، کامیاب پاکستانی چہرے دیکھتا ہوں، پھر ان سے کوئی آگے بڑھتا اور فخر کے ساتھ مجھے بتاتا کہ بچپن میں وہ ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے مہم کا حصہ تھا۔ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا حسن ہے۔ اس مہم نے مجھے ایک اور بہت ہی اچھا تحفہ عطا کیا۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بچوں سے گریز کی عادت ختم ہوتی گئی۔ اب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مسرت، امید، امکان اور سرخوشی کے ساتھ۔ مزید برآں ایک نتیجہ یہ نکلا کہ میرے پاس جو کچھ تھا اس میں زیادہ تر میں نے ہسپتال کو دینا شروع کیا۔ میری تربیت میں فضول خرچی کا عمل و دخل کبھی نہ تھا۔ میرے والدین روپے خرچ کرنے کے معاملے میں محتاط تھے۔ اپنے بچوں میں یہ بات انہوں نے راسخ کر دی کہ ہمارے ارد گرد افلاس بہت ہے، نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا چاہیے۔ زائد پیسے اور خوراک ان کے کام آنی چاہیے جن کے ہاتھ خالی ہیں، جن کے دامن اجڑے ہوئے ہیں۔ میرے والد نے پاکستان ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا تھا جو غریب مگر باصلاحیت نوجوانوں کو یونیورسٹی کی تعلیم کے اخراجات مہیا کرتا۔ جب میری عمر 22 سال تھی تو میرے والد نے مجھے بھی اس ادارے کے بورڈ میں شامل کیا۔ اب وہ ماہ و سال گزر چکے لیکن یاد ضرور آتے ہیں۔ جب اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ دینا مجھے مشکل لگتا، اب مگر یہ آسان ہے۔ جب میں نے دینا شروع کیا تو اول اول مجھے محسوس ہوتا کہ میں نے کسی پہ احسان کیا ہے، مگر اب یہ فرض کی ادائیگی ہے۔ بڑی ہی تسکین اس سے ہوتی ہے۔
اب اپنے پورے سال کے اخراجات کا اندازہ میں لگاتا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اسپتال کو دے دیتا ہوں یا میاں والی میں قائم کردہ نمل یونیورسٹی کو، جو ایک جھیل کے کنارے سر اٹھائے کھڑی ہے۔ ایک بار جب آپ اس راہ پہ چلنے لگتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں سادگی آ گئی، اپنی آمدن سے متعلق تفکرات سے میں آزاد ہو گیا، میرا ہاتھ کبھی تنگ نہ ہوا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ گاڑی چلتی رہتی۔ دسمبر 1994 میں ہسپتال کھلنے سے لے کر اب تک جو کچھ بھی میرے پاس تھا اس کا نصف میں ہسپتال کو دے چکا۔ اس کے بعد ایک بحران سے یہ منصوبہ ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا۔ نواب میں 20 ایکڑ کا پلاٹ ہمیں مل گیا۔ اب یہ شہر کا وسط ہے جہاں اپریل 1991 میں تعمیر کا کام شروع ہوا۔ بینک میں صرف 1 کروڑ روپے موجود تھے جب ہم نے آغاز کے کار کیا۔ 70 کروڑ روپے خرچ ہونے تھے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی کہ ہر کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا تھا۔ فطری طور پہ یہ سوچتے کہ اتنی تھوڑی سی رقم سے آپ اتنے بڑے منصوبے کی ابتدا کیسے کر سکتے ہیں۔ مسائل کا ایک لامتناہی سلسلہ، ملازمین کی بھرتی، تعمیر میں تاخیر، آلات کی خریداری کے مسائل اور اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کی مسلسل اور متواتر فراہمی درکار تھی۔ جب بھی خطرہ ہوا کہ فنڈز کی کمی سے کام اب رک جائے گا، آخری لمحے کوئی نہ کچھ لے کر آ پہنچتا۔ ہمارا پہلا چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ ووڈ کہا کرتا، 75 سے 80% لوگوں کے مفت علاج کی خواہش کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں۔ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک روز اعداد و شمار سے لیس ہو کر آیا اور کہا، اگر تم 5% سے زائد مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی تو ہسپتال چند ہفتوں میں بند ہو جائے گا۔ جس کام کا بیڑا ہم نے اٹھایا تھا، آج تک دنیا کا کوئی نجی کینسر اسپتال نہ کر پایا تھا۔ قوم سے میں وعدہ کر چکا تھا کہ غریبوں کا مفت علاج ہوگا اور انہوں نے اسپتال کے لیے چندہ دیا تھا، اسی لیے بھی مجھے اپنے وعدے پہ قائم رہنا تھا۔ مجھ سے وہ پوچھتے، کیا واقعی غریبوں کا علاج مفت ہوگا؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ ان گنت صدیاں گزر گئیں کہ اس خطۂ ارض کی عوام اشرافیہ کی توہین آمیز رویوں کا شکار ہے۔ امریکی ڈیوڈ ووڈ کا تجزیہ اپنی جگہ، صرف میں نہیں بلکہ بورڈ کے تمام ارکان اپنے عزم پہ سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف طے کردہ تناسب سے مفت علاج کی سہولت لازماً ہوگی، بلکہ یہ بہترین عمارت، بہترین آلات اور بہترین سہولتوں کا حامل ہسپتال ہوگا اور تحقیقی مرکز بھی۔ میں نہ جانتا تھا کہ مفت علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، پھر بھی ووڈ کی بات ہم نے مسترد کر دی۔ عالمی کپ سے جنم لینے والے جوش و خروش کے باعث کام چلتا رہا، لیکن 1994 میں بالآخر بحران نے ہمیں آ لیا۔ روپے تمام ہو رہا تھا۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے میں ہمیشہ سفر میں رہتا۔ 1994 میں اس مقصد کے لیے میں نے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، سنگاپور، برطانیہ، جرمنی، ڈنمارک، ہالینڈ، امریکہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سعودی عرب کے دورے کیے۔ دنیا میں جہاں کہیں پاکستانی آباد تھے وہاں میں پہنچا اور ان سے فنڈ فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس پر موسم گرما تک حالات یہ ہو گئے کہ اہل خیر مجھے دیکھتے ہی چھپ جایا کرتے، حالانکہ یہی وقت تھا جب پیسے کی زیادہ ضرورت آن پڑی تھی۔ تعمیر مکمل ہو گئی اور عملہ رکھ لیا گیا، آلات کے لیے ادائیگی ہو چکی تھی، جاری اخراجات کے لیے روپیہ مگر موجود نہ تھا۔ اس پہ مستزاد یہ کہ 1994 میں بال ٹیمپرنگ یہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ احتیاط کا حصول اب اور بھی مشکل ہو گیا۔ پاکستان کے دو تیز ترین عظیم گیند باز بالر وسیم اکرم اور وقار یونس میرے ہاتھوں کے سکھائے ہوئے تھے اور میں ان کی کامیابیوں پہ فخر کرتا تھا۔ 1992 میں انہوں نے انگلینڈ کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ برطانوی پریس اور کھلاڑیوں نے ضد ہو کر انہیں بال ٹیمپرنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ریورس سوئنگ کی غیر معمولی اہلیت کو وہ نہ سمجھ پائے۔ ان دو باکمال کھلاڑیوں کے ساتھ یہ سلوک میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک اخبار نویس کو اس موضوع پر میں نے انٹرویو دیا، چنانچہ مجھے اس تنازع میں گھسیٹ لیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ انگلینڈ کے سابق آل راؤنڈر آئن بوتھم اور بلے باز ایلن لیم مجھے عدالت میں لے گئے۔ تلخی بہت بڑھ گئی، احتیاط کی وصولی پہ منفی اثرات پڑنے لگے۔ ارادہ یہ تھا کہ 1994 کے موسم گرما میں ہسپتال آغاز کرے گا۔ موسم بہار آنے والا تھا جب ٹھیکیدار نے ہمیں بتایا کہ ایک برس اور انتظار کرنا ہوگا، دسمبر سے پہلے عمارت مکمل نہ ہوگی۔ ہسپتال بروقت کھلنا چاہیے تھا۔ 1995 کا رمضان المبارک فروری اور مارچ میں آنا تھا۔ رمضان کا وہ مہینہ جب مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اسی رقم کے ساتھ ہمیں غریبوں کو مفت علاج کی سہولت دینا تھی۔ 1996 کے ماہ سوم تک انتظار کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم اپنے طبی اور انتظامی عملے کے اخراجات برداشت کرتے رہیں جو 14 ماہ سے تنخواہ پا رہے تھے۔ معجزہ ایک عجیب انداز میں رونما ہوا۔ ٹی ایم خان اس شخص کا نام تھا جو اچانک سامنے آیا، تعمیرات کا ایک ٹھیکیدار، ایک غیر معمولی آدمی۔ اس نے ہم سے یہ کہا، تمام تر اختیار مجھے دے کر معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے، میں بروقت کام مکمل کر دوں گا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اس نے یہ کر دکھایا۔ اس کے باوجود اکتوبر میں پیسے ختم ہو گئے۔ ہسپتال شروع کرنے کے لیے مزید 40 لاکھ ڈالر درکار تھے۔ سحر سے شام تک یہی فکر مجھے لاحق رہتی۔ کسی نے ان پاکستانیوں کی طرف توجہ مبذول کرائی جو 1000 یا اس سے کم کا عطیہ دے سکتے۔
ان میں سے بعض میرے پاس آیا کرتے۔ ایسے تو بہت ہوں گے مگر ان بے شمار لوگوں سے رابطہ کیسے ہو؟ میری دوست طاہر علی خان نے جو مارکیٹنگ کے شعبے میں ایک بہترین ماہر ہیں، صلاح دی کہ ایک بڑا ڈبہ اٹھا کر پورے ملک کا چکر لگانا چاہیے۔ اس سے پہلے عوام سے اپیل کرنی چاہیے جو ہر ایک تک پہنچ جائے۔ مارکیٹنگ والے شکوک میں مبتلا تھے آخرکار، مگر وہ متفق ہو ہی گئے۔ اول ہم نے ایک تجرباتی دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کا نام ڈسکا ہے جس پہ اتفاق ہوا تھا۔ 15 اکتوبر کو ایک کھلے ٹرک میں سوار ہو کر اس مقام پہ جا پہنچے۔ پوسٹر پہلے ہی لگائے جا چکے تھے۔ آہستہ خرامی کے ساتھ ہم سڑک پہ چلتے رہے اور چند گھنٹوں میں 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ ملک کے 29 چھوٹے بڑے شہروں میں مہم کی منصوبہ بندی ہم کر چکے تھے۔ وسط نومبر سے دسمبر تک صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک میں طلباء سے خطاب کرتا، جس کے بعد ہم سڑک پہ ہوتے۔ میرے جانے سے پہلے ہماری ٹیم تاجر تنظیموں اور گروپوں سے ملتی۔ اسکول کے بچوں کی طرح وہ بھی میرے اہم ترین عطیات دہندگان ثابت ہوئے۔ اس تجربے نے میری آنکھیں کھول دیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں پہ انکشاف ہوا کہ اس ملک کے لوگ کتنی صلاحیت اور کس قدر خیر پوشیدہ ہیں۔ اب بہت شدت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ سیاست میں حصہ لینا ہی چاہیے۔ عام پاکستانیوں کی فیاضی نے مجھے ششت کر دیا۔ عنایات کرنے والے دولت مندوں کے لیے ہم تقریبات کا اہتمام کرتے اور تفریح کا کچھ نہ کچھ اہتمام، لیکن عوام کے لیے ایسا کچھ نہ کرنا پڑا۔ اس کے باوجود جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ سیلاب کی طرح میری جیب کی طرف وہ امڑے چلے آئے جہاں میں چندے کا ڈبہ رکھے بیٹھا تھا۔ ان کی مہربان بے تابی مجھے حیران کیے رکھتی۔ مردوں نے اپنی گھڑیاں اتار دیں اور خواتین نے کھڑکیوں سے زیور مجھ پہ پھینک دیے۔ عطیات دینے والوں کے لیے عشائیہ سے فارغ ہو کر آدھی رات کو میں وہاں پہنچتا جہاں شب بسر کرنا ہوتی۔ عطیات دینے والے ہوٹل میں منتظر ہوتے۔ دیہات سے پیغام آتے کہ میں وہاں جا کر رقم لے آؤں جو انہوں نے جمع کر رکھی ہے۔ مہم سے پہلے ممتاز اخبارات کے مدیروں سے ملاقات کر کے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک انگریزی اخبار کے علاوہ سب نے خوب تعاون کیا۔ شاندار خبروں کے ذریعے انہوں نے اسے عطیات دینے کا ایک مقابلہ بنا دیا۔ کس شہر اور کس محلے نے کتنی رقم دی۔ 6 ہفتوں پہ محیط ایک تھکا دینے والا سفر تھا، لیکن جب لوٹ کر ہم آئے تو ہمارے پاس 50 لاکھ ڈالر تھے۔ یہ ہمیں عام پاکستانیوں نے دیے تھے جن سے کبھی کوئی امید نہ رکھی گئی تھی، جن پہ کبھی کسی نے بھروسہ نہ کیا تھا۔ ایک ایسے منصوبے کے لیے بے پناہ اثار انہوں نے کیا تھا جو ان کے گھروں سے بہت دور لاہور شہر میں واقع تھا۔ میں ان سے پوچھتا، تم کیوں عطیہ دے رہے ہو؟ ہمیشہ مجھے ایک ہی جواب ملتا، آپ پر احسان نہیں کرا، یہ میری آخرت کا سوال ہے۔ مجھ پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میرے دل میں ان سب لوگوں کے لیے محبت اور احترام کے جذبات جاگے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ماضی میں ان کے بارے میں ایسے احساسات ہرگز نہ رکھتا تھا۔ خاص طور پر ایک واقعے نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ مسلسل 12 گھنٹے کی مہم کے بعد میں گھر پہنچا۔ سفر کی تکان سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ ہمت اب جواب دے گئی تھی، لیکن گھر کے دروازے پر کچھ لوگ آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کچھ رقم جمع کی اور میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اندازہ لگایا کہ غریب لوگ ہیں، کچھ زیادہ نہیں دے سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر مند نہ ہوں، ہم کام چلا لیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور اصرار کرتے رہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں، چنانچہ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایسی خراب و خستہ گاڑی کہ وہ مشکل گڑی شاہو کا سفر طے کر پائی، جو زماں پارک میں میرے گھر کے پاس ہی واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ مجھے ساتھ لیے گلی کے اندر داخل ہو گئے، جن میں کھلی نالیوں کی بدبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ دل ہی دل میں برا بھلا کہتے ہوئے میں ان کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ ہم ایک مسجد میں پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ رقم ابھی جمع نہیں کی گئی۔ ایک شخص نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا کہ عمران خان یہاں موجود ہیں، لوگ آئیں اور عطیات دیں۔ غصے اور تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ جی میں آنے لگا کہ جو شخص مجھے لے کر آیا اسے ایک جرت دینی چاہیے۔ کیا عجیب ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ دیکھا کہ ہجوم کا ہجوم مسجد میں چلا آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے عبادت گاہ ان سے بھر گئی۔ ان سب سے بیشتر بہت ہی غریب تھے۔ وہ 5، 10 یا 15 روپے دے سکتے اور دے رہے تھے۔ میرا غصہ بھاپ بن کر اڑا اور غائب ہو گیا۔ آنسو میری آنکھوں میں امڑ آئے اور بہت مشکل سے میں ضبط کر پایا۔ اتنے غریب لوگ! میں نے سوچا یہ تو ادنا ضرورت بھی بسا اوقات پوری نہیں کر سکتے، ان سے روپے نہ لینا چاہیے۔ اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نہیں لے سکتا، لیکن وہ ڈٹ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا حق ہے، ہم اس مہم میں حصہ لیں، ہم بھی اپنی آخرت سنوارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلے ایک، دوسرے اور پھر تیسرے نے اپنی دکھ بھری کہانی کہی کہ کس طرح ان کے پیارے علاج کے بغیر قبروں میں اتر گئے۔ ایک خاتون نے کہا کہ اس کا بیٹا ہسپتال کے کمرہ انتظار میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے اب مجھے اپنا وعدہ دہرانا ہے اور ہمیشہ اسے یاد رکھنا ہے کہ غریبوں کا علاج مفت ہوگا۔ مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، بینک بیلنس سے نہیں۔ میڈیا پہ ہمارے سیاستدان اور دانشور بحث کرتے ہیں کہ سیاست کس حد تک اسلامی ہونی چاہیے، ادھر پاکستانی عوام مسلسل اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ان میں سے ہر ایک کو ولی اللہ تو نہیں بناتی، لیکن ان کے اندر کچھ اچھے اوصاف ضرور پیدا کر دیتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جہاں میں دیں گے تو اس کا اجر دوسری دنیا میں ملے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ لوگ بڑی سے بڑی قربانی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے آپ سے میں نے سوال کیا کہ ہم عوام کو مسلسل زوال کی طرف گامزن اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے متحرک نہیں کر سکتے۔
यकीनन ऐसा हो सकता है अगर एक मुखलिस हुकूमत हो जो पूरी यकसुई के साथ मुआशरत से गुर्बत और नाइंसाफ़ी ख़त्म करने का अज़्म करे। लोग ऐसी हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान हर चंद माह बाद दूसरे मुल्कों, आलमी बैंक और आलमी मालियाती फ़ंड से भीख न मांगनी पड़ेगी। जब मैंने एक मर्तबा इस मौजू पे मुमताज़ दानिश्वर मरहूम डॉक्टर इशफाक अहमद से बात की तो उन्होंने चेयरमैन माओ के साथ अपनी एक मुलाकात का हाल बताया। ये 1960 में हुई थी। चेयरमैन माओ को जब ये मालूम हुआ कि इशफाक अहमद का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो उन्होंने कहा, आपकी आवाम में बला की सलाहियत है। माओ इस वाक़ये से मुतासिर थे जो पाकिस्तान में मुतय्यन चीन के एक सफ़ीर ने उन्हें सुनाया था। कहानी कुछ यूँ है कि चीनी सफारतकार एक पाकिस्तानी दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा था। कराची की झुलसा देने वाली गर्मी और पाकिस्तान ने रोज़ा रखा हुआ। बेचारा गर्मी के बायस शदीद तकलीफ में हर चंद मिनट के बाद चाल चलने से पहले सर में पानी डालता। चीनी सफ़ीर ने उससे कहा, थोड़ा सा पानी क्यों नहीं पी लेते? पाकिस्तानी ने बुरा मनाया और कहा, तुम अल्लाह ताला को कैसे धोखा दे सकते हो? चेयरमैन माओ ने उससे ये नतीजा अखज़ किया कि अगर एक कौम ऐसी क़ुव्वत इरादी और ज़ब्त नफ्स के ऐसे औसाफ की मालिक है तो वो अज़ीम कारनामे अंजाम दे सकती है। असल मसला ये है कि इस कौम की सलाहियत और क़ुव्वत का इदराक कभी न किया गया। कभी वो आज़माई न गई, कभी उसमें एतमाद न किया गया और उसे कभी कोई मौका न दिया गया। अस्पताल की तामीर में एक तरफ सरकार की तरफ से पैदा करदा दुश्वारियाँ और दूसरी तरफ आम पाकिस्तान की हैरानकुन फयाज़ी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि करप्शन और पाकिस्तान की बिगड़ी हुई नौकरशाही से लड़ते हुए पाकिस्तान में कामयाबी का हसूल किस कदर दुश्वार होता है। 29 दिसंबर 1994 को अस्पताल के इफ्तिताह से कबल 50,000 आदमी लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए जमा थे। ठंड उस रात अपने उरूज पर थी और आदमी से उसका हाल पूछती थी। अगले रोज़ कैंसर की 10 साला मरीज़ा सुमेरा ने रिबन काट कर अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा था। बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी चौंके इफ्तिताह का एजाज़ हासिल न कर पाए थे, लिहाजा उन्होंने मुझे माफ़ न किया। सरकारी टेलीविज़न और रेडियो अब तक मंसूबे के साथ था। अब अचानक हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। अहतियात हासिल करने का काम और भी मुश्किल हो गया। 70 करोड़ रुपए से शानदार इमारत मुकम्मल हो चुकी थी। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरा मरहला मगर इससे ज़्यादा अहम था। मुफ्त इलाज के लिए फ़ंड्स मुसलसल दरकार थे, जिस तरह पीने के लिए मुसलसल पानी। सरकारी सहाफ़ियों ने अचानक मेरे खिलाफ शर्मनाक मुहिम शुरू कर दी। अस्पताल खुलने के 1 माह बाद मुझ पर खर्च बर्त का इल्ज़ाम लगा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मुझे घसीट लिया गया। ये महज़ इत्तफ़ाक न था कि मेरे खिलाफ किए जाने वाले मुकदमे के लिए ठीक वो वक्त चुना गया जब रमज़ानुल मुबारक में ज़कात की मुहिम शुरू होने वाली थी। मंसूबा वाज़ेह था, अगर हम मुनासिब रकमें जमा होने से पहले मरीज़ों का मुफ्त इलाज शुरू करते तो दिवालिया हो जाते। दूसरी तरफ हम अगर ऐसा न करते तो सरकारी मीडिया मुझे फ्रॉड साबित करने में कामयाब हो जाता। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ अवाम को बार-बार अपनी ज़ाती मफ़ादात के लिए बरता गया, वो बेइंतहा सनकी हो चुके हैं। वो मेरे बारे में बुरी बात पे यकीन कर लेते। खुशकिस्मती से मुकदमे के गुब्बारे से जल्द हवा निकल गई। गैर मामूली तौर पे सख्त माली डिसिप्लिन हमने नाफिज किया था। हर चीज़ शफाफ थी। हमारे खातों की निगरानी एक बहुत ही नेक नाम फर्म के ज़िम्मे थी। उससे बढ़कर ये इत्तफ़ाक कि तब अस्पताल का सबसे बढ़िया अतिया देने वाला मैं खुद था। बेनज़ीर हुकूमत ने हालात का ठीक अंदाज़ा न लगाया था। ये भी खुशकिस्मती थी कि कम अज़ कम मेरे बारे में लोग हुकूमत के बारे पे यकीन न करते। वो जानते थे कि सरकार मुझसे खौफ़ज़दा है, इसीलिए मेरी किरदार कशी की जा रही है। हुकूमत पहले ही गैर मकबूल थी। अवाम को उस पर एतबार न रहा था, लिहाजा मैं सियासत में आए बगैर ही सियासत में आ गया। हुकूमत ने मुझे एक सियासी मुखालिफ समझना शुरू कर दिया। हुकूमत सियासी हो या फ़ौजी, पाकिस्तान में सियासी मुखालिफ को रगड़ा ज़रूर दिया जाता है। पूरी सरकारी मशीनरी आपके पीछे पड़ जाती है। जैसे कि तरक्की पज़ीर मुल्कों में होता है, हुकूमत हर कहीं असरअंदाज़ होती है। मेरे फ़ोन टैप किए जाते और जहाँ कहीं मैं जाता एक कार मेरा पीछा करती। जो लोग सरकारी मशीनरी का हिस्सा थे, वो मेरे साथ ताल्लुकात का इकरार करने से गुरेज़ां होने लगे कि नौकरी से निकाल न दिए जाएँ। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, मैं नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर उनके तहफ़्फ़ुज़ में आ जाऊँ या फिर इस्लामाबाद की बेनज़ीर शाही दरबार में हाज़िरी दूँ, माफ़ी माँगूँ और इफ्तिताह पर मदूना किया और उन्हें कायल करूँ कि वो मुझे अपना मुखालिफ ना समझें। मेरे दोस्त यूसुफ़ सलाहुद्दीन ने जो बेनज़ीर और ज़रदारी के करीब था, मुझे मशवरा दिया कि मुझे दूसरी राह का इंतख़ाब करना चाहिए। उसने ख़बरदार किया कि बसूरत दीगर ज़रदारी अस्पताल का बेड़ा गर्क कर देगा। उसने पेशकश की कि वो हुकूमत के साथ मेरी मुसाहलत कराने के लिए तैयार है। मुंतकी तौर पे यूसुफ़ का मशवरा मौज़ू ही होगा, लेकिन मुझे उस पर उल्टा असर हुआ। अतियात के लिए नित नए तरीके सोचने और मुख्तलिफ तरीके के मौसर अंदाज अपनाने में हमारी टीम का जवाब न था। बहुत से फलाही इदारे हमारे तजुर्बात से मुतासिर होकर हमारे ही तरीकों पे आज अमल पैरा हैं। अभी मज़ीद चैलेंज सामने आना थे। तभी आलात और मशीनरी की बड़ी तादाद कस्टम में फंसी थी। मैं रिश्वत देने पे आमादा न था, चनाचा इस मकसद के लिए दोस्त अहबाब से मदद लेना पड़ी। आलमी बैंक ने अस्पताल का कूड़ा क्रिकेट ठिकाने लगाने के लिए एक मशीन खरीदने की खातिर $10 लाख की मदद का ऐलान किया था।
इंसेनेटर एक बहुत ही कारगर चीज़ है जो कूड़े को जलाकर ख़त्म कर देती है। हमें ये रकम न मिल सकी। बेनज़ीर भुट्टो के फ़ौरन बाद बरसर इक़्तिदार आने वाले नवाज़ शरीफ ये सहूलत किसी और अस्पताल को देने पे बज़िद हो गए। अर्जेंटाइन के सदर कार्लोस ने अस्पताल को बहुत बड़ी मिक़दार में कैंसर की अद्वियात फ़राहम करने की पेशकश की। उसके लिए हमें नवाज़ शरीफ की कठपुतली सदर रफ़ीक तारड़ की तरफ से एक सरकारी ख़त की ज़रूरत थी। सदर ने इनकार कर दिया और ये हतिया हम हासिल न कर पाए। रफ़ीक तारड़ एक निहायत ही नेक और इबादतगुज़ार आदमी थे। लाहौर में सबकदोशी के 15 बरस बाद अब लाहौर में ज़मीर का कामिल इत्मीनान के साथ शादमां ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। सबसे बड़ा धचका 1995 में अस्पताल में होने वाला बम धमाके का था। जिन दिनों मैं खुलेआम एक सियासी जमात की तश्कील कर रहा था, उसके चंद हफ्ते बाद ये अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ। उसमें 2 मरीज़, बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 35 ज़ख्मी हो गए। अस्पताल को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा। बम कमरा इंतज़ार में कुर्सी के नीचे रखा था। धमाके से एंडोस्कोपी और बैरूनी मरीज़ों के शोबा तबाह हो गए। अगर खिड़कियाँ गैर मामूली तौर पे न बड़ी होती तो पूरी छत नीचे आ जाती। जिस वक़्त ये धमाका हुआ, मुझे भी वहीं मौजूद होना था। मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जनाब नसीम सहगल को मेरे साथ अस्पताल का दौरा करना था। वहाँ पहुँचने के लिए मैं घर से निकलने वाला था कि नसीम सहगल ने प्रोग्राम को मुलतवी करने की इत्तला दी। मैं ये नहीं कहता कि मैं धमाके का निशाना न था, ताहम इंसानी जानों का ज़िया और अस्पतालों को पहुँचने वाले नुकसान ने मुझे बहुत दुखी किया। अपने मकसद के लिए मेरा अज़्म और भी पुख्ता हो गया। इस वाक़ये के नतीजे में जो दबाव मुझ पे आया, उससे निमटने के लिए वही अंदाज़ इख्तियार किया जो क्रिकेट के बहरानों में मेरे काम आया था। नाकामी के अंदेशों को मैंने दिल से बाहर निकाला। तमाम तर तवज्जो इस बात पे मरकूज़ कर दी कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। अगर ये कारोबारी मंसूबा होता तो उन अज़ीम रुकावटों के मुकाबले दम तोड़ देता, लेकिन ये तो मज़बूत से मज़बूत तर होता गया। बिलाखिर उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे की हैसियत इख्तियार कर ली। अस्पताल की कामयाबी उसके तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी ज़मानत बन गई। अपनी अच्छी कारकर्दगी से इस इदारे ने बहुत नेकनामी समेटी। 65% मरीज़ों का इलाज बिल्कुल मुफ़्त, जबकि 10% का मामूली मुआवज़े पे इलाज किया जाता। 25% से पूरा मुआवज़ा, जबकि मगरिब के मुकाबले में बिलअमूम 25-30% से ज़्यादा नहीं होता। ये मुल्क का वाहिद अस्पताल है जिससे अमीर और गरीब यकसां तौर पे फैज़ पाते हैं। राय आमा पे असरअंदाज होने वाली शख्सियात ने रफ्ता रफ्ता इस इदारे का तासुर बेहतर बनाने में मदद दी। वो जो इलाज के लिए आए थे या अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से मुलाकात की खातिर, वो सब एक ही नतीजे पे पहुँचे। वक्त गुजरने के साथ साथ अस्पताल के खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। शौकत खानम की एक मुनफरिद खसूसियत और भी है कि हर मरीज़ को मुआलिज एक सी तवज्जो देते हैं। उसे इन बात का इल्म नहीं होता कि कौन-सा मरीज़ अदायगी कर रहा है और कौन-सा नहीं। अमीर हो या गरीब, सब इंतज़ार के एक ही कमरे में बैठते हैं, सबके लिए एक जैसे कमरे हैं। यहाँ किसी से इम्तियाज़ी सलूक नहीं होता, किसी को कतार में धक्के नहीं खाना पड़ते, किसी को दूसरे पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अनोखी बात है। सदियों से हकीकत ये है कि पूरी मालूम इंसानी तारीख़ में ये मुआशरा बंदा व आका के में तक़सीम चला आया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मामला और भी बिगड़ता गया कि कानून की अमलदारी भी तो नहीं थी। अमीर और बाइख्तियार लोग ख़ुसूसी तवज्जो के आदी हो चुके। दूसरी मंशियात की तरह ये भी एक नशा है, कम ही जिससे कोई निजात पा सकता है। अस्पताल पर साल 3 अरब 60 करोड़ के अखराजात उठे। अवामी अतियात और आमदन से निहायत सहूलत के साथ बंदोबस्त हो गया। निस्फ़ हिस्सा तो खिदमात के मुआवजे से मिल जाता, जबकि बाकी रकम दुनिया भर से मिलने वाले अतियात से पूरी की जाती है। बैनुल-अक़वामी सतह पे मकबूल शख्सियात के अलावा, जिनमें शहज़ादी डियाना, फ़िल्मी सितारे ख़ास तौर पे आमिर खान और एलिज़ाबेथ हर्ले शामिल हैं, अतियात जमा करने में उन लोगों ने बड़ी मदद की। 2006 में सेहत के शोबे में गैर मामूली खिदमात पर आलमी इदारा सेहत का इनाम शौकत खानम अस्पताल ने हासिल किया। मुझ समेत 84,000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज अब तक इस इदारे में हो चुका। 2009 में मेरा हंगामी ऑपरेशन किया गया। मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2.5 माह यहीं गुजारे थे। हम कराची और पेशावर में भी इसी किस्म के अस्पताल कायम करने की मनसूबाबंदी कर चुके हैं। दूसरे शहरों में कैंसर की इब्तिदाई तशख़ीस के मराकज़ पहले ही काम कर रहे हैं। लाहौर और कराची में कायम तशख़ीसी मराकज़ और पाकिस्तान भर में मौजूद 67 कलेक्शन सेंटर्स ने ट्रस्ट की खुद कफ़ालत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वो छोटी सी लड़की सुमैरा 1994 में जिसने फ़ीता काट कर अस्पताल का इफ्तिताह किया, 500 अफराद पर मुश्तमिल अस्पताल के अमले का हिस्सा है। वो अस्पताल की एक गिफ्ट शॉप चलाती है, तोहफ़े जो मरीज़ों को दिए जाते हैं। कोई बच्चा जो मायूसी और खौफ के आलम में लाया गया था, कल अपने कदमों पे चलता हुआ ज़िंदगी के कारवां में शामिल हो जाएगा, या कोई दूसरा जो इस तरह दुनिया से रुखसत हुआ कि पूरी मोहब्बत और तवज्जो के साथ उसकी देखभाल हुई। इंसानों के जंगल में उसे तन्हा न छोड़ दिया गया। मेरे मुखालिफ सियासतदान इस कदर खौफज़दा थे कि वो अस्पताल को नुकसान पहुँचाने पे तुले रहते। ज़ाती सतह पे अस्पताल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ कि शुक्रगुज़ारी के एहसास से मेरा सर झुक जाता।
مجھے پتہ چلا کسی ادارے کو کیسے بنایا اور چلایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لیڈر اگر قوانین کی پاسداری کرے گا تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے ابتدائی طور پہ یہی بات میں نے سیکھی تھی۔ اپنی ٹیم میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے میں صرف یہ کرتا تھا کہ سینئر کھلاڑی کبھی کسی حال میں قانون نہ توڑیں۔ نئے کھلاڑی خود بخود پابند ہو جاتے۔ دوسری بات یہ کہ کسی ادارے کے سربراہ کی پیشہ ورانہ لیاقت سے ہم زیادہ اہم دیانت ہوتی ہے۔ دیانت سب سے زیادہ ناگزیر ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اگر وہ بددیانت ہوگا تو ادارے کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں کرکٹ میں یہ دیکھ چکا ہوں۔ کام کی لگن اور جوش ایک کم اہلیت رکھنے والے کھلاڑی میں ایسی ترنگ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ اہلیت رکھنے والے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ نتیجہ خیز ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ آج پورے ملک میں یہ ہسپتال مثالی ادارے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ پورے ملک سے ڈاکٹرز اور نرسیں اس کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں۔ آغا خان اسپتال کراچی کی طرح اس نے بھی ملک کی طبی معیار کو بلند ترین سطح پہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان تجربات نے مجھے پاکستانی عوام کو بہتر طور پہ سمجھنا سکھایا۔ عظیم علمیت، چھوٹے چھوٹے معجزے اور ان لوگوں کا سچا سادہ یقین، یہ سب کچھ میں نے اسپتال کے کمروں، انتظار گاہوں اور وارڈوں میں دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ موت کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا ہے۔ سب سے متاثر کن سوات کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اسے ایک روز میں نے خصوصی نگہداشت کے وارڈ میں دیکھا۔ اس کے پیکر پہ نالیوں اور ٹیوبوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے باوجود چہرے پہ ایک عجب اطمینان تھا۔ زندہ رہنے کے لیے امید اور امنگ سے سرشار اس نوجوان نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس میں خاص طور پہ دلچسپی لینے لگا۔ میں اس کے والد سے ملا کرتا اور ڈاکٹروں سے علاج پہ ہونے والی پیش رفت کا پوچھا کرتا۔ تب تک میرا بیٹا سلیمان پیدا ہو چکا تھا۔ باپ بن جانے کے بعد میری زندگی سب سے بڑی تبدیلی سے دوچار ہوئی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ اولاد کے معاملے میں کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ سواتی لڑکے کا باپ کیسی دل پگار کشمکش سے دوچار ہے۔ ایک دن جب لڑکے کی خبر لینے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کو تلاش کیا۔ میں نے سوچا کہ دکھ سے وہ ٹوٹ گیا ہوگا، جبکہ برعکس، بالکل برعکس، میں نے اسے راضی برضا پایا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی اور خاموش ہو رہا۔ میں ششت رہ گیا کہ کس قدر تیزی کے ساتھ زندگی کی سچائی سے اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میرا اپنا حال یہ تھا کہ اس روز میں کام ہی نہ کر سکا۔ دل ٹوٹ گیا اور میں گھر واپس چلا آیا۔ جب تعمیراتی کا کام تھا تو میاں بشیر باقاعدگی سے ہمارے دفتر آیا کرتے۔ ان کے گھر کے قریب یہ واقعہ تھا۔ وہ حوصلہ افزائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھے۔ بعض اوقات قبل از وقت وہ ہمیں مستقبل میں پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا کرتے۔ سب سے بڑھ کے ان کی وہ حکمت و دانائی جو ہمیشہ مجھے حیران کیے رکھتی۔ ایک دن دفتر میں ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں پریشان تھا کہ اسپتال کی تعمیراتی کمیٹی نے ایئر کنڈیشنز نصب کرنے کا ٹھیکہ سب سے کم بولی والے فرم کو نہیں دیا۔ اتفاق سے یہ ایک دوست ارشد خان نے دی تھی۔ کھانے کے دوران ارشاد نے مجھے فون کیا، بہت غصے میں۔ اس نے مجھے کہا کہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ گھپلہ ضرور ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ فرم 2 ٹھیکوں کو ادھورا چھوڑ چکی اور شہرت اس کی اچھی نہیں۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ میرا دوست تھا لیکن میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں اسے فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں میاں بشیر کو بتاتا، اچانک وہ بولے، جس شخص کو ٹھیکہ دیا گیا ہے تمہاری کنسٹرکشن کمپنی کے ایک شخص نے اس سے ساز باز کی ہے۔ اتنی اہلیت یہ آدمی نہیں رکھتا کہ کام مکمل کر سکے۔ میں بہت فکر مند ہوا لیکن میاں بشیر بولے، بالکل فکر نہ کرو، معاملات درست ہو جائیں گے۔ 2 ماہ کے بعد یہ کمپنی مالی بحران کا شکار ہو گئی، چنانچہ ٹھیکہ دوبارہ دینا پڑا۔ اس بار بالکل موزوں اور معقول لوگوں کو۔ کام بروقت مکمل ہوا اور بالکل ڈھنگ سے ہوا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہاف ہو گیا، اب ہاف اور رہ گیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔